السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ آج ایک روزہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں ہمیں داخل کیا اور ایک روزہ مکمل کرنے کی توفیق بخشی۔ اور اس میں بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھے بغیر کسی شرعی عذر کے جو لوگ روزہ نہیں رکھے وہ اس میں سب سے بد نصیب ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر شرعی عذر بیماری وغیرہ نہیں ہے تو ہمیں روزہ رکھنا ہے ہر حال میں۔ کوئی اگر کام کے بہانے سے چھوڑ رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، یہ بخشا نہیں جائے گا۔ کام کے بہانے سے چھوڑ دیتے، کام ہے میرا دن بھر کام رہتا ہے چھوڑ دیتے، ایسا نہیں بخشا جائے گا۔ آج الحمدللہ سورۃ البقرہ ختم ہو گئی مکمل، تیسرا پارہ تقریباً آدھا ہو گیا ہے، 2.5 پارے تقریباً آج مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ اور 2.5 پارے پڑھنے والے کو جتنا ثواب اتنا ہی ثواب آپ لوگ کو بھی ملا ہے۔ پڑھے تھے کیا 2 دن میں 2.5 پارے؟ نہیں پڑھے نا؟ سننے کا ثواب ملا 2.5 پارے الحمدللہ۔ پڑھنے والے کو جتنا ثواب اتنا ہی ثواب سننے والے کو بھی 2.5 پارے الحمدللہ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں سرسری طور پر آج کا جو ہماری گفتگو ہے نا، جو آج تراویح میں پڑھا گیا، بڑے پیچیدہ مسائل ہے، بہت سارے احکامات ہیں۔ طلاق کا کتنا بڑا ایشو بنا کے رکھے، طلاق بہت بڑا ایشو، نکاح کا بہت بڑا ایشو، یہ سب بنا کے رکھے نا۔ آج یہ سارے مسئلے اس کے اندر آئے۔ قسم کھا لیتے اس کے کفارے کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں۔ خیر پورا تو ہم نہیں بیان کر سکتے، سرسری طور پر کچھ دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سیقول السفہاء، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ کیا تھا نا، مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ مسجد بیت المقدس، پہلا قبلہ تھا مسلمانوں کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے نماز وہیں پر رک کر کے پڑھا کرتے تھے۔ ہجرت کر لیے، مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد بھی نماز اسی طرف رک کر کے پڑھ رہے، بیت المقدس کی طرف۔ تقریباً 17 سے 18 مہینے 19 مہینے تک کے یہ حکم نہیں آیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے، قبلہ چینج کرنا ہے۔ اور یہ خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے تھی الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پہلے سے تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کون سا ہو جائے، خانہ کعبہ بیت اللہ، یہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہلے ہی سے تھی۔ اللہ نے خود کہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف اٹھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف ہے، اور ان کی خواہش یہی تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کیا ہو جائے، بیت اللہ۔ اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا تقریباً مدینہ میں 17-18 مہینے گزارنے کے بعد ہمارا جو قبلہ وہ چینج ہو کر کون سا ہو گیا، بیت اللہ۔ پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس، چینج ہو کر کون سا قبلہ ہو گیا، بیت اللہ۔ یہ قبلہ چینج ہونے کے بعد صحابہ ٹینشن میں کہ ہماری جو پہلے کی عبادت ہے وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے کس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، بیت المقدس، اب چینج ہوا۔ تو اللہ نے کہا وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی بھی جان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ مکلف ہوتا ہے۔ لا یکلف اللہ، وہ بھی آج گزرا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ مکلف ہی اتنا کرتا ہے جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے۔ پھر ایک ایشو تو یہ ہو گیا قبلہ چینج ہونے کے بعد۔ دوسرا ایشو کس وقت قبلہ چینج ہوا، کون سی نماز چل رہی تھی، جب عصر کی نماز، عصر کی نماز میں یہ قبلہ چینج ہوا۔ قبلہ چینج ہونے کا حکم آیا اور بہت سی مساجد میں دوران نماز ہی قبلہ چینج ہوا ہے۔ ابھی بھی مسجد قبلتین کے نام سے آپ جانتے ہوں گے، سنیں گے، قبلتین آج بھی سعودی عرب میں موجود ہے، کہ ایک وقت میں 2 طرف رک کر کے نماز پڑھی گئی ہے وہاں، ایک تو بیت المقدس۔ پھر حکم آیا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہی آ گئی ہے، وہ قبلہ چینج ہو گیا ہے۔ تو پھر صحابہ نے دوران نماز کی حالت ہی قبلے کو چینج کر لیا اور اپنا قبلہ کیا بنا لیے، بیت اللہ۔ پہلی چیز یہ پتہ چلی ہمیں قبلہ چینج ہونے کے تعلق سے آج گزرا۔ دوسرا اہم مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں بیان کرنا ضروری، وہ یہ کہ اللہ کہتا ہے نا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم،
آپ جو بات بات میں کہتے ہیں نا واللہ، عرب میں بہت کہتے ہیں واللہ ایسا ہو رہا ہے، واللہ واللہ، یہ قسمیں کھاتے، اس پر پکڑ اللہ نہیں کرے گا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اللہ پکڑ اس قسم پہ کرے گا جو آپ کا ارادہ تھا. آپ کا ارادہ تھا قسم کھانے کا، دل سے آپ نے جو قسم کھائی ہے اس پر پکڑ کرے گا. جو لغو ہوتی ہے، جو بات بات میں قسم نکلتی ہے، اس پہ پکڑ نہیں کرے گا. اب رہا مسئلہ، ہم بہت سی بار ارادے سے قسم کھا لیتے ہیں اور اس کو پورا بھی نہیں کر پاتے، جبکہ اللہ نے شرعی طور پر پورا طریقہ بتایا ہے. کفارہ دینا پڑے گا آپ کو اگر قسم پوری نہیں کرتے. کفارے میں کیا بتایا؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین. یہ جو ہے نا کفارہ دیکھ کے ہی لوگ سوچتے نہ چھوڑو، قسم کھا لیے وہ ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھنا، دنیا میں یہ چھوٹی موٹی چیز دے کر آپ بچ لو، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ نے کفارہ ادا کیا، آپ کا زیرو ہو گیا، آپ گناہ نہیں ملے گا. یہ بات یاد رکھنا. کوئی بندہ زنا کر رہا ہے، اس کو حد لگ جاتی ہے، تو کیا اس کا گناہ باقی رہے گا؟ اس نے وہ عذاب دنیا میں کیا کر لیا؟ جھیل لیا. اس نے اپنی سزا کو دنیا میں کیا کر لیا؟ برداشت کر لیا. نہیں سمجھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیہ آتی ہے، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا، زنا ہو گیا ہے. ابھی ان کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے. پہلے تو اللہ کے رسول نہیں کرتے بہت سے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب یہ بچے کو دودھ پلانا 2 سال مکمل ہو جائیں گے تو پھر کیا کرنا، آپ آ جانا. اور وہ ہے صحابیہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سال بعد برابر پہنچتے کہ اب مجھے سزا دو. اتنا جگرا ہے کس کے اندر؟ رجم کس کو کہتے؟ کسے کہتے ہیں رجم؟ پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا، صرف گولی مار کے اڑا دو، یہ رجم نہیں ہے. انسان کو 1 بار لگا تھوڑا تڑپا، 2 بار لگا تھوڑا تڑپا. ذرا غور کرو کہ پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جا رہا ہے، خون اڑ کے لوگوں کے اوپر آتا بھی تھا. خالد بن ولید کا مشہور واقعہ جانتے؟ جب وہ مارا جاتا تھا نا تو خون اڑ کر لوگوں کے جسموں پر بھی آتا تھا. کتنا بڑا جگرے کا کام تھا وہاں پر اپنے آپ کو کہنا کہ ہاں میں گنہگار ہوں. کیونکہ اگر بندہ کہہ دے میں گنہگار نہیں ہوں تو سزا ہی نہیں ہے دنیا میں سزا نہیں ہے. اور جب انہوں نے سزا جھیل لی، دنیا میں ان کو رجم کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جنتی عورت. کیا بتایا شیخ؟ جنتی عورت. اور ان سے کیا ہوا تھا دنیا میں؟ زنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو پتہ چلا جو بندہ دنیا میں جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، روزہ توڑ دیتا ہے، تو کفارہ دنیا میں دے دو، بچ جاؤ گے. لیکن اگر دنیا میں نہیں دو گے، چھوٹی موٹی چیز کے لیے چھوٹو گے، چھوڑ دو یار کیا ہو رہا ہے، چھوٹی چیز ہے چھوڑ دو، تو بھائی قیامت کے دن نہیں بخشے جاؤ گے. یہ بات یاد رکھنا. اور وہاں 1 روپے کے لیے ترسو گے، 1 نیکی کے لیے ترسے گا انسان. اچھا اعراف والے کون لوگ ہیں؟ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار کا نام ہے اعراف، جس پہ چند لوگ ہوں گے جن کے نیکی اور برائی دونوں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے. ان کو 1 نیکی مل گئے تو اوپر نہیں ہو سکتے تھے وہ؟ غور کرو. اگر انہیں صرف 1 نیکی مل جاتی تو کیا وہ اوپر نہیں ہو سکتے؟ جنت میں نہیں آ جاتے. پتہ چلا 1 نیکی کے لیے لوگ وہاں ترسیں گے. یہ بات یاد رکھنا. کلیئر رہو دنیا میں. اگر قسم جھوٹی کھا لیے ہو تو کفارہ ادا کر دو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتایا ہے کہ کفارہ کیا ہے. فکفارتہ اطعام 10 مساکین. 10 مسکینوں کو کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ. یا پھر نہیں کر سکتے 10 مسکینوں کو کھانا، کپڑا پہنا دو. اور کھانا بھی کوئی ہائی لیول کا نہیں کھلانا ہے، کھانا وہی کھلانا ہے جو آپ کھاتے ہو. جیسا کھانا آپ کھاتے ہو، جیسے کپڑے آپ پہنتے ہو، ویسے ہی کھانا کھلانا ہے اور ویسے ہی کپڑے پہنانا ہے. یا پھر غلام آزاد کرنا پڑے گا، کسی غلام کو، لونڈی کو آزاد کرنا پڑے گا. یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے ہو، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 3 دن روزے رکھنا پڑے گا. کتنے دن روزہ رکھنا ہے؟ 3 دن روزہ رکھنا پڑے گا. یہ آپشن جو 3 دن روزے کا ہے نا، یہ بعد میں، یہ بات یاد رکھنا. لوگ کفارے میں کیا سوچتے ہیں کہ میں روزہ رکھ لوں گا 3 دن، یہ آپشن بعد میں. اگر آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے، کپڑا پہنانے کی استطاعت نہیں ہے، غلام آزاد کرنا، لونڈی آزاد کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، تب جا کر آپشن چوتھا آئے گا. وہ کیا ہے؟ قسم کا، روزے کا یہ آپشن آئے گا. تو اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو دنیا ہی میں کفارہ ادا کر دے اور آپ کیا ہو جائیں گے؟ کلیئر گناہوں سے کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے. اللہ سے توبہ کرو اور دنیا میں کفارہ ادا کر دو. اب رہا ایلا ہوتا تھا، اللہ نے اس کے آگے بتایا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر.
کہ لوگ کیا کرتے تھے نا, قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی سے 2 مہینہ نہیں ملوں گا. بیوقوف کیسی بھی قسم کھاتے تھے, 2 مہینہ نہیں آج بھی کھاتے کیا لوگ ایسی, 3 مہینہ نہیں ملوں گا, 4 مہینہ نہیں ملوں گا, 1 مہینہ نہیں, ایسے قسمیں کھاتے رہتے تھے. میرا خیال ہے کوئی کھائے گا نہیں آج, بیوقوف نہیں ہے اتنا کوئی, کیونکہ پہلے تو 4 تھی جائز, آج بھی 4 جائز نہیں ہے. ارے آج بھی جائز ہے 4 آج بھی 4 جائز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 4 شادیاں کرتے تھے تو انہیں اتنا ٹینشن نہیں تھا. یہاں پر ایک ہی ہے تو کون بیوقوف قسم کھائے گا, کوئی نہیں کھائے گا میرا خیال ہے. تو قسم کھا لیا کرتے تھے لوگ کہ میں 2 مہینے تک بیوی سے نہیں ملوں گا, 3 مہینے تک بیوی سے نہیں ملوں گا. اسے کہا جاتا ہے ایلا, اپنے آپ کو خود سے قسم کھا کے الگ ہو جانا. تو اللہ نے اس کی مدت بتائی. مدت کیا بتائی اللہ, للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. اللہ نے کیا بتایا نا کہ 4 مہینہ اس کی عدت ہے. عدت مطلب مدت, 4 مہینہ مدت ہے. کہ بندہ کہتا ہے کہ میں 2 مہینہ نہیں ملوں گا, قسم کھا لیا, تو آپ کو اس قسم کو پورا کرنا پڑے گا, 2 مہینہ مت ملو. سمجھ رہے ہو بات, بہت بڑی بات ہے. 2 مہینہ کی قسم کھا لی ہے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں دیکھوں گا, ساتھ میں نہیں رہوں گا, تو نہیں رہنا پڑے گا. 3 مہینے کی قسم کھا لی ہے تو نہیں رہنا پڑے گا, 3 مہینے تک کے صبر کرنا پڑے گا. اس کے بیچ مل لیتے ہو تو پھر کفارہ قسم والا دینا پڑے گا. کتنے مسئلے ہیں نا, اس کے بیچ مل لیتے ہو تو پھر قسم والا کفارہ دینا پڑے گا, اس لیے قسمیں کھائی مت ایسی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ اس کی لاش مدت جو ہے وہ 4 مہینہ, 4 مہینے سے زیادہ کی قسمیں آپ نہیں کھا سکتے ہو. کسی نے ایسی کہہ دیا کہ میں تجھ سے الگ رہوں گا, اس میں کچھ بتایا نہیں کہ اتنا مہینہ اتنا مہینہ, یہ سب نہیں بتایا. تو 4 مہینے سے زیادہ وہ الگ نہیں رہ سکتا. 4 مہینہ گزرے تو اب اسے ساتھ میں رہنا پڑے گا. اگر ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے تو پھر اللہ نے بتایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, پھر کیا کرو, اگر طلاق کا عزم رکھتا ہے تو طلاق دے دے. ایلا سمجھ میں آیا, ایلا سمجھا, اسے کہتے ہیں ایلا. اب آؤ طلاق کے اوپر, اسی کے آگے اللہ رب العالمین نے بتایا طلاق کا پورا طریقہ. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے طلاق کا. ہم اگر پڑھ لینا تو میرا خیال ہے کہ سمجھنے کی نیت سے پڑھو تو آپ طلاق کے مسئلے قرآن میں ہی انشاءاللہ اس صورت کے اندر یا آخری میں جو ہے نا پورا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ سے لے کر انشاءاللہ آپ سمجھ جاؤ گے. سارے مسئلوں کا حل اللہ نے بتایا. ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اللہ نے یہ بھی ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا. آج بہت چل رہا نا, لوگ جانتے نہیں لگتا ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا. آپ جو ہے نا مشرکات سے نکاح نہیں کر سکتے ہو. مشرکات نہیں, مشرکہ. کون ہے مشرکہ؟ غیر مسلم. یہ والی مت بولنا بریلوی والی مشرک, یہ نہیں ہے. غیر مسلم, جو غیر مسلم ہے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے. نہیں, لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں مشرک بولے تو یہ بریلویوں کو بھی لے لیتے, ہمارے دیوبندی بھائی سب مشرک نکاح نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. یہ کون سے والے مشرک ہے؟ جو غیر مسلم ہے, جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں. کیوں میں بتا رہا ہوں آپ کو پتہ ہے یہ چیز؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ٹائم پر ایسے مشرک تھے ہی نہیں جو مسلمان بھی اور مشرک بھی ہو. پلس پوائنٹ, مسلمان بھی اور مشرک بھی, منافق ایک الگ مسئلہ ہے. مشرک بھی اور منافق مسلمان بھی ایسا نہیں تھا. تو خیر اگر کوئی مشرک ہے تو وہ مشرکہ سے نکاح, مسلمان مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. اتنا بات یاد رکھنا. آپ مسلمان ہو, کسی غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. آج بہت کر رہے, وہ دین اکبر ہے, کیا ہے وہ دین الہی ایجاد کر کے گیا نا اکبر بادشاہ. اکبر بادشاہ کو جانتے؟ وہ بھی نہیں جانتے کیا اکبر بادشاہ؟ اکبر بادشاہ تھا. ہمارے سیرت سب یاد رکھا کرو, تاریخ کیا یاد رکھو, تاریخ کو یاد رکھا کرو. اکبر بادشاہ تھا, اس نے کس سے شادی کیا؟ ہاں یہ پتہ ہے برابر, جودھا سے شادی کیا اس نے. اور جودھا کیا تھی, مسلم تھی نہیں. وہاں سے ایجاد ہوا دین الہی, لے کر چلنے لگ گئے لوگ. اور قرآن نے صاف کہا تھا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ. آپ جو ہے مشرک عورت غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے. تو نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ جو عورت ہے نا وہ کسی غیر مسلم سے شادی کر سکتی. آج کر رہے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہے. قرآن کا علم نہیں دیا گیا. کلیئر کٹ قرآن نے کہا تھا کہ اگر غیر مسلم لڑکا ہے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو. اگر کرو گے تو دنیا آخرت دونوں برباد, دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. اگر کسی کو غیر مسلم سے نکاح کرنا ہے تو پہلے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان والا ہونا پڑے گا. وہ ایمان نہیں تو نکاح نہیں کر سکتے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. مسلمان ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ سوال کریں گے غیر مسلم سے نکاح کر سکتے کیا, بعد میں مسلمان بنوں گا؟ نہ, نہیں کر سکتے. پہلے ایمان لانا پڑے گا اس کو, پہلے ایمان لانا, ایمان شرط ہے. یہ چیز کلیئر ہو گئی, کیونکہ مرتد ہونے کا ارتداد کا فتنہ بہت چل رہا ہے اور ہماری خواتین خصوصی طور پر اس میں ملوث ہو جا رہی ہے. وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے یا سمجھنا چاہتی نہیں ہے, واللہ اعلم. چلو اب آگے طلاق کا مسئلہ. طلاق کا مسئلہ سمجھ کے بات ختم کرتے ہیں ہم آج کی,
کہ طلاق کا ایشو ہے نا، اللہ رب العالمین نے خود کلیئر کٹ بتایا کہ الطلاق مرتان، طلاق کتنی باری میں؟ کتنی باری میں؟ 2 بار. الطلاق مرتان، طلاق 2 باری میں. کیا مطلب 2 باری میں؟ مطلب یہ ہے کہ 2 بار طلاق دینے کے بعد بندہ رجوع کر سکتا ہے. 2 بار آپشن ہے اس کے پاس. پہلا طلاق دیا، رجوع کا آپشن ہے. دوسرا طلاق دیا، رجوع کا آپشن ہے. تیسرا طلاق دیا تو خلاص، اب کچھ نہیں ملے گا، اب چپ چاپ چلے جاؤ، اب کوئی آپشن نہیں ہے دور دور تک. وہ دور دور سے کھینچ تان کے مت نکالنا، حلالہ ولالا اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. یہ بات کلیئر کٹ یاد رکھو. تو دیکھو اللہ نے خود بتایا کہ طلاق کیسے دینا ہے. پہلی بات تو پاک ہونا چاہیے عورت. اگر کوئی طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے طلاق دے دیا، طلاق، میں تجھے طلاق دیتا ہوں. اس میں ایک چیز یاد رکھو، لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، میں غصے میں طلاق دے دیا، غصے میں طلاق دے دیا. مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی پیار محبت میں طلاق دیتا ہے؟ کوئی پیار محبت میں طلاق دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. تو ایسے فتوی کیوں پوچھتے ہو میں نے غصے میں طلاق دے دیا، کوئی راستہ ہے کیا؟ ارے بھائی غصے ہی میں طلاق دیتے لوگ، پیار محبت میں کوئی طلاق نہیں دیتا ہے. تو بھائی طلاق دے دیا کسی نے، ایک مجلس میں 4 بار طلاق بول دیا، 10 بار بول دیا، کتنی لگ گئی؟ 10 لگ گئی؟ ایک ہی لگی. دلیل مجھ سے پوچھ لیا کرو. مسند احمد کی روایت صحیح مرفوع روایت. مرفوع کسے کہتے ہیں؟ جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہو، جس میں کہہ رہے ہو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا یہ معاملہ. سمجھ رہے ہو بات؟ رکانہ بن یزید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غمگین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور صحابی رسول جو راوی ہے کون ہے وہ؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو اہل بیت میں سے. عبداللہ ابن عباس کس میں سے؟ اہل بیت میں سے. وہ بہت چل رہا آج مارکیٹ میں، خیر اس کو ہٹاؤ. تو وہ اہل بیت میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے معاملہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. رکانہ بن یزید بڑے پریشان ہیں، بہت زیادہ غمگین ہیں. پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. بولے کتنے طلاق؟ بولے 3 طلاق. جملہ نوٹ کرو، فی مجلسیوں واحد، ایک مجلس میں دیے ہو. کیا بول رہے شیخ؟ فی مجلسیوں واحد، ایک مجلس میں دیے ہو. بولے ہاں ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا. معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے بتایا میں نے طلاق دے دیا ہے. بولے کیسے طلاق دیا؟ بولے ایک مجلس میں. اور اللہ کے رسول کا مہر لگانا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں دیو. انہوں نے کہا ہاں میں ایک مجلس میں 3 طلاق دیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا جملہ ہے شیخ، آپ کی طلاق ایک ہی لگی. حدیث کا جملہ کیا ہے؟ آپ کی طلاق کتنی لگی؟ 10، 3، کتنی طلاق لگی؟ ایک ہی طلاق لگی. حدیث نمبر لکھ لو کسی کو چاہیے تو. طلاق کے مسائل میں مسند احمد کی روایت ہے 7157 مرفوع روایت. ضعیف بھی دور دور کے ضعیف ہی نہیں ہو سکتی، مرفوع بولے تو کیا پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. جب کلیئر ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا اور انہوں نے کہا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاق دیو، اور وہ کہہ رہے ہاں میں نے ایک مجلس میں 3 طلاق دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ آپ کی ایک ہی طلاق لگی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. ایک مجلس میں 100 طلاق بھی دے دو تو کتنی لگے گی؟ ایک ہی لگے گی، ایک ہی طلاق لگے گی. ایک مجلس کی 3 طلاق، ایک ہی طلاق ہوگی. جو دوسرے بھائی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول لے کر کہتے ہیں، اور یہ بات بھی کلیئر کرنا چاہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سیاسی مسئلہ تھا. کون سا مسئلہ تھا؟ سیاسی مسئلہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی مسلم سے ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر دیکھا گیا کہ لوگ طلاق کو مذاق بنا رہے، جہاں دیکھو وہاں طلاق دیے جا رہے، طلاق بہت زیادہ لوگ دینے لگ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیاسی طور پر یہ حکم لگایا کہ اب اگر آپ 3 طلاق دو گے تو وہ 3 مانی جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہادی مسئلہ تھا. ہم یہ نہیں کہتے وہ غلط ہے، ہم یہ نہیں کہتے. وہ کسی نے کہا کہ ہم گستاخی کرتے، ہم تو کبھی کہہ ہی نہیں رہے حضرت عمر غلط ہے. ہم تو کہہ رہے اس کے اگینسٹ مرفوع روایت ہے. وہ کس کی روایت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ان کا زمانہ ہے. تو ہم کس کو لیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سیاسی مسئلہ تھا. ایک مجلس کی 3 طلاق کتنی ہوگی؟ ایک ہی ہوگی. ایک بندے نے طلاق دے دیا، اب طلاق دینے کے بعد نا کتنا عدت ہوگی؟ 3 مہینہ تقریباً عدت ہوگی. اس عدت کے دوران اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو 1 طلاق لگ جائے گی. سمجھ رہے ہو بات؟ 3 مہینہ عدت ہے تو 1 طلاق دینے کے بعد کتنا بھی بولو ایک ہی لگے گی. طلاق دینے کے بعد 3 مہینہ عدت ہے.
اس میں اگر وہ رجوع کر لیتا ہے، یہ ساری چیز قرآن ہے، میں اپنے سے نہیں بتا رہا ہوں، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، آگے پورا اللہ نے کھینچا اس کے اندر نقشہ. تو 3 حیض عدت ہے، 3 حیض عدت گزرنے کے بعد اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا. سمجھ رہے بات؟ کلیئر رکھو اس کو، جو نہیں سمجھا پوچھ سکتے ہو آپ. ایک بندے نے طلاق دے دیا، 3 مہینہ کیا تھی؟ عدت تھی. اس 3 مہینے کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے، اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو ایک طلاق لگ گئی، اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رجوع ہو جائے گا. سمجھے؟ لیکن اگر کوئی 3 مہینے تک رجوع نہیں کر رہا ہے، 4تھے مہینے میں آ کے رجوع کرنا چاہ رہا ہے، تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے. وہ ڈیمانڈ، وہ اختیار اس کی بیوی کے پاس چلے گیا. اب اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں 3 مہینے کے بعد تو نیا نکاح اور نیا مہر. سمجھے؟ نیا نکاح اور نیا مہر کے ساتھ 3 مہینے کے بعد ہوگا. لیکن اگر کوئی 3 مہینے کے اندر ہی رجوع کرنا چاہتا ہے تو نو نیا نکاح اور نو مہر، وہی والا پرانا ہی چلے گا، ایک ہی طلاق لگے گی. اب ایک طلاق لگ گئی، 3 مہینے کے اندر کسی نے رجوع کر لیا، اب اس کے بعد وہ بیوقوف پھر سے طلاق دے رہا ہے، پھر سے طلاق دے رہا ہے، پھر 3 مہینہ عدت ہے، پھر 3 مہینے کے اندر اس نے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ کھلواڑ. یہ کیا ہو گیا؟ کھلواڑ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتایا اب مسئلہ ختم. اب جب تک کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے، یہیں سے حلالہ نکالے ہوئے. پری پلان حلالہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. لعن اللہ، اللہ رب العالمین کی کیا ہے ایسے لوگوں پر؟ لعنت ہے. ابھی وہ پاکستان کا بہت مشہور واقعہ آیا کہ وہ اس کے آدمی نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد بولے اب کیا کرنا پڑے گا؟ بولے حلالہ کرانا پڑے گا، پھر ایک دوسرے کے لیے جائز ہو جائیں گے. تو بولے ہاں ایک آپشن ہے، اپنے دیور کے ساتھ نکاح کرا دیا، اس کے دیور کے ساتھ یعنی اپنے بھائی کے ساتھ نکاح کرا دیا. یہ مذاق ہے؟ یہ لوگ اسلام کا مذاق بنا رہے. ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں نا، یہی چیزیں لے کر اٹھاتے ہیں. کبھی بھی دیکھنا جہاں خالص دین پیش کرو گے نا، کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا ہے، یہ گارنٹی. جہاں آپ خالص دین پیش کرو گے، کوئی بھی دنیا کے اندر مائکا لال ایسا نہیں ہے جو مذاق اڑا سکے، کوئی نہیں اڑا سکتا ہے. شرک و بدعت دین میں ہے، مذاق اڑاتے ہیں آج لوگ اس کے اوپر. ہماری خواتین درگاہوں پہ جاتی، مذاق اڑاتے ہیں لوگ اس کے اوپر. اسلام میں جائز ہے درگاہوں پہ جانا؟ نہیں. کلیئر کٹ ہے، 2 اور 2 کی طرح صاف ہے ہمارا اسلام. یہ لوگوں نے ایڈ کیا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ لوگوں نے ایڈ کیا ہے. جہاں ایڈ ہوگا وہاں پر لوگ انگلی اٹھا سکیں گے، لیکن کلیئر اسلام کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. یہ تھا طلاق کا مسئلہ. اور رہا دوسرا مسئلہ کھلا کا ہوتا ہے. ایک اور اہم چیز بتاؤں، طلاق کو اتنا برا مت جانا کرو. کوئی کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ کہ اگر کوئی طلاق دے دے نا تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناراض کرنے والا عمل ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ حلال چیزوں میں سب سے بری چیز، سب سے ناپسند چیز. اگر یہ ایسی تھا تو صحابیہ کیوں طلاق دے دی؟ کھلا کیوں لے رہے؟ صحابہ کیوں طلاق دے رہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ صحابہ کوئی بھی ایسا کام کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو، کیونکہ اللہ ان کی گارنٹی لے رہا ہے، میں نہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان لاؤ صحابہ کی طرح تب کامیاب ہو. آپ کسی طرح ایمان لاؤ صحابہ کی طرح تب کامیاب ہو. پتہ چلا صحابہ کوئی بھی الٹا کام نہیں کر سکتے، تو ان کی جب نہیں جم رہی تو وہ آپس میں طلاق لے رہے، کھلا لے رہے، تو پتہ چلا یہ صرف ایگریمنٹ ہے. آپ زندگی ساتھ میں گزارنے کی کوشش کرو، حتی الامکان کوشش کرو. طلاق ایک دوسرے کو مت دو، یہ پسندیدہ واقعی میں نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے، ایسا نہیں ہے. اگر نہیں جم رہی ہے، شوہر برا نکل گیا ہے، بیوی بری نکل گئی ہے، تو میرے بھائی آپ الگ ہو سکتے ہیں. اور اس میں گھر والوں کو بھی ساتھ دینا پڑے گا. ایسا مت کہا کرو کہ گھر سے نکل گئی ہے نا تو اب تیری لاش ہی گھر پہ پہنچے گی. یہ اچھی چیز سمجھے بات؟ نہیں سمجھے. ایک بار تیرا نکاح کرا دی، اب تیرا شوہر تجھے مارے توڑے کچھ بھی کرے تو ہمارے گھر پہ دوبارہ نہیں آئے گی. یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے. آپ تمام ہی لوگوں کو، بھائیوں کو اور باپ کو اللہ رب العالمین نے رہبر بنایا ہے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھے. باقی چیز دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.